برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ونبینا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلذذين للخطائين الهالكين شفيعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عقیدت و محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یم النشور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی چند دن قبل شب معراج النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ہم اور آپ مشرف ہوئے. اس کی برکتیں، رحمتیں حاصل کیں، عبادتیں کیں، روزے رکھے. اللہ پاک اپنے محبوب کی معراج کے صدقے میں ہم سب کی ٹوٹی پوٹی جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما دے، ذریعہ نجات بنا دے. تو شب معراج جو عظیم الشان تحفہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتیوں کو عطا کیا، اس تحفے عظیم کا نام ہے نماز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ایمان والوں کو، جس کا ذکر قرآن میں بارہا آیا ہے. جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے تو اس سے مراد اس کی اہمیت بتانا ہے، اس کی افادیت، اس کی فرضیت سے آپ کے دلوں کو روشن کرنا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. کہیں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کر دی گئی ایمان والوں پر اس کے باندھے ہوئے وقتوں میں. عرض کرنے کا مقصود یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں نماز کی فرضیت اور اس کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک جامع، بے مثل و بے مثال عبادت ہے. اور نماز کے تعلق سے علماء کرام فرماتے ہیں نماز جو ہے
پوری عبادتوں کی جامع عبادت ہے. یعنی سب عبادتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں. نماز تو نماز ہی ہے، لیکن نماز میں روزہ بھی ہے. بولیے، نماز میں روزہ بھی ہے. جب تک نماز کی حالت میں ہیں ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. حتیٰ کہ دانتوں کے درمیان، دانتوں کی سان میں اگر گوشت کا ٹکڑا یا چاول کا دانہ یا کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، عین حالت نماز میں وہ زبان پر آ گئی. اگر اس کی مقدار چنے کی دال کے دانے کی برابر ہے تو اگر اس نے آپ اس کو نگل لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی. تو معلوم ہوا نماز میں کھانا پینا منع ہے. تو نماز بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے. نماز میں زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک زکوٰۃ مال کی ہے، ایک زکوٰۃ جان کی ہے. تو مال کی زکوٰۃ 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں پر. اور جان کی زکوٰۃ نماز میں ارکان کا ادا کرنا. یہ جان کی زکوٰۃ ہے. آپ کھڑے ہیں قیام میں، رکوع کر رہے ہیں، محنت ہے نا، یہ انسان کی جان کی محنت ہے. تو جانی محنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن. اور نماز میں تلاوت قرآن بھی ہے، نماز میں سماعت قرآن بھی ہے. پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. ہمارے ہاں قرأت امام کے پیچھے جائز نہیں ہے. قرأت امام کرے گا، ہم خاموش کھڑے رہیں گے، سنیں گے اس کو. کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور سنو. اللہ فرما رہا ہے خاموش بھی رہو اور سنو. تو معلوم ہوا قرآن کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بات چیت نہیں کر سکتے. آپ خاموش رہ کر سننا ہے. بولیے، خاموش رہ کر سننا، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو. جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو غور سے سنیے، کیونکہ پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے غور سے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے. ختم قرآن شریف میں جو تلاوت قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے تو جب 5 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، 5 آیت کہتے ہیں اس کو، یعنی لا یستوی پڑھتے ہیں، پھر سورہ کافرون پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں، پھر اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر آمن الرسول پڑھتے ہیں، پھر لقد جاءکم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اور کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس کو 5 آیت کہتے ہیں. تو اس موقع پر جب پڑھنے والے قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو سب آدمی مل کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو یہ سب مل کر ایک آواز میں پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. جب سب پڑھیں گے تو سنے گا کون پھر؟ نہیں. ایک پڑھنا سب سننا، ایک آدمی تلاوت کرنا باقی سب خاموش سننا. کیونکہ قرآن کی تلاوت کا سننا واجب ہے. کیا ہے بولو؟ واجب ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. کیوں؟ اس کی وجہ خود رب تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم خاموش رہو گے اور قرآن کو سنتے رہو گے لعلکم ترحمون تو اللہ تم پر رحم فرمائے گا. اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا. اس لیے یہ حکم ہے.
اب حیدرآباد کا ماحول ہے یہ، کیا بول سکتے ہیں اس کو؟ بڑے بڑے مفتیاں جائز ہے پڑھ سکتے بول کے فتویٰ بھی دے دیے، سب مل کے پڑھ سکتے. کیسا پڑھ سکتے بھائی سب مل کے؟ نماز میں بھی پڑھو سب مل کے. امام صاحب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں آپ بھی سورہ فاتحہ سب مل کے پڑھیے بلند آواز سے. جائز ہے کیا؟ جو چیز جائز نہیں ہے اس کو جائز کہنے پر بڑا تعجب دکھتا ہے، اور جاہل آدمی اگر یہ بات کہے تو ہم سمجھیں گے بھائی جاہل ہے، علم نہیں جانتا ہے اس لیے بول رہا ہے، لیکن علم جاننے والے بھی یہ غلطی کر رہے ہیں. ابھی سیاست اخبار میں شب معراج کے سپلیمنٹ میں ایک اہل خدمات شریعہ کتاب ہے، جامع نظامیہ کی مشہور کتاب اہل خدمات شریعہ، اس میں اس کا حوالہ کوٹ کیا ہے کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. یہ بولی تو وہابیوں کی ہے، 40 سال میں حضور کو نبی بنایا گیا، یہ بولی وہابیوں کی ہے، سنیوں کی نہیں ہے. سنی کی بولی کیا ہے سن لو. حدیث کی روشنی میں آقا فرماتے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے. ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، اس وقت سے میں اللہ کا نبی ہوں. حضور فرما رہے ہیں. اور یہ کیا بول رہے ہیں 40 سال میں نبی بنے. اتنا بھی ان کو نہیں معلوم، یہ پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب اپنے نبی ہونے کا اعلان سنا دو، میں اللہ کا نبی ہوں. اعلان کرنا الگ بات ہے، نبی ہونا الگ بات ہے. ہمارے سرکار تو پیدا ہی نبی کے جس سے نبی بن کر ہی پیدا ہو گئے دنیا میں. پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنائے گئے، پیدا ہونے سے پہلے سے ہی نبی ہیں آپ. ہاں، اور یہ اللہ کی شان ہے، اس کو جو چاہے عطا فرما دے. جس سے غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، سرکار غریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. ایسی بہت سی نیک شخصیتیں ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہو رہے ہیں. جب ولی بن کر پیدا ہو سکتے ہیں تو نبی بن کر پیدا ہو ہمارے آقا، تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ تو آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. بہرحال تو اہل خدمات شریعہ جو کتاب ہے، جو جامع نظامیہ کی منظورہ کتاب ہے، اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جس کو اخبار میں بھی چھاپا گیا ہے شب معراج کے سپلیمنٹ میں، کہ حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. یہ غلط ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ہی پیدا کیا. اب جب میں یہ بات بولتا ہوں تو لوگ اس کا ہوا کھڑا کرتے ہیں، دیکھو نظامیہ کے خلاف ہے. ارے نظامیہ کیا ہے؟ ایک ادارے کا نام ہے نظامیہ. ادارے کا میں کیوں خلاف رہوں گا؟ ہم تو ان برے عقیدوں کے خلاف ہیں، ان بدعقیدیوں کے خلاف ہیں جو وہابیوں کے سے عقیدے ہیں. تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں، تو عقیدہ بھی سنی ہونا چاہیے. دعویٰ کر رہے ہیں سنیت کا لیکن وہابیوں کا عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے آپ کی بات؟ یہ فقیر تو الحمدللہ حق بولنے میں کبھی ہچکچایا نہیں، جو بات حق ہے بولتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو عقائد اہل سنت کے ہیں، ان عقائد حقہ کا ماننے والے کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس مختصر سی بات میں نے بتا دی آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر نماز کو فرض کیا ہے اور اس کو بارہا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے.
آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نماز کے متعلق چند ضروری مسائل، نماز کی صحت یعنی صحیح نماز کیسے ہوتی ہے، چند باتیں جو عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں اس کے تعلق سے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے ایک حدیث سماعت فرما لیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی ان اصلی۔ صلو کے معنی ہے نماز ادا کرو، کما رأیتمونی جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتا ہوا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے جس طریقے سے نماز ادا کی وہی نماز ہے، نماز وہی ہے، طریقہ بدل نہیں سکتے آپ نماز کا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی اس طریقے پر اور حدیث پر عمل کیا کہ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک بلند کیے اس طریقے سے، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں انگلیاں قبلے کی جانب رہیں، اللہ اکبر، اور ہاتھ کہاں باندھے؟ ناف کے نیچے۔ یہ سنت ہے سرکار کی۔ اور کبھی آقا نے ناف کے تھوڑا اوپر ہاتھ باندھے، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ تو امام اعظم نے نیچے باندھنے والی، ہاتھ نیچے باندھنے والی سنت پہ عمل کیا، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ناف کے اوپر باندھنے والی حدیث پہ عمل کیا۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں حضور کی سنتیں ہیں۔ اب جو تیسرا طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا سینے پر ہاتھ باندھنے کا، ایسے مرد آدمی ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کونی پکڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب طریقے خلاف سنت ہے۔ بولیے، خلاف سنت ہے۔ کونی نہیں پکڑنا ہے، کلائی پکڑنا ہے۔ اور کلائی پکڑنا کیسے؟ یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو پکڑنا ہے گٹے پر، اور 3 انگلیاں جمع کر رکھنا ہے اوپر، اور ہاتھ ناف کے نیچے رہنا ہے۔ اس میں ادب زیادہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس وہ ناف کے نیچے ہے۔ یہاں ہاتھ باندھنے کا فائدہ یہ ہے نفس آپ کے قابو میں رہے گا، حالت نماز میں نفس بندھا ہوا ہوگا۔ آپ نے باندھ لیا نا ہاتھ، یہاں باندھا ہاتھ نیچے، تو گویا نفس کو آپ نے پکڑ رکھا ہے۔ اب جتنا آپ ہاتھ کو دبا کر رکھو گے اندر کی طرف، نفس آپ کا قابو میں رہے گا، اور کوئی خیالات نہ دل میں آئیں گے نہ دماغ میں، وسوسے نہیں آئیں گے۔ اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وسوسے کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں۔ یہ وسوسے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ صحیح جگہ نہیں باندھا، اور باندھا بھی تو ڈھیلے باندھا، ڈھیلا ڈھالا باندھا، اس لیے وسوسے آ رہے ہیں۔ اگر نماز میں، حالت نماز میں آپ ہاتھوں کو کس کر باندھتے، مضبوطی کے ساتھ اندر کی طرف ڈھکیل کر رکھو ہاتھوں کو، تو انشاءاللہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے فرمایا کہ نماز میں تمہارے خشوع و خضوع باقی رہے گا، نفسانی وسوسے دل دماغ میں نہیں چڑھیں گے۔ اب اس طریقے سے نماز پڑھیے۔ اب امام صاحب اگر مثال کے طور پر رکوع میں چلے گئے، ایک غلطی کی اصلاح، امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ آئے جلدی جلدی نماز کے لیے، دیکھا امام صاحب رکوع میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ابھی کچھ تاخیر کروں تو امام صاحب کھڑے ہو جائیں رکوع سے سیدھے تو میری ایک رکعت چلی جائے گی۔ تو آپ کیا کیے؟ جلدی جلدی بھاگ کر آئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ ڈائریکٹ رکوع میں گیا تو 2 فرض چھوٹے آپ کے، ایسا کرنے میں 2 فرض چھوٹ گئے۔ پہلا فرض ہے
تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے نماز کا. آپ نے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی تسبیح پڑھی آپ نے، تو رکوع کا اللہ اکبر آپ نے کہا، پہلا والا جو اللہ اکبر کہنا فرض ہے وہ چھوڑ دیا آپ نے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھو، 1 سیکنڈ بھی کھڑے ہو جائیں تو کافی ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں. اگر ڈائریکٹ رکوع میں چلے گیا تو 2 فرض چھوٹے. ایک فرض اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ چھوٹا، دوسرا قیام چھوٹا. نماز میں کھڑا ہونا ہے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، کھڑے ہونا فرض ہے. تو آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، کھڑے کہاں رہے پھر؟ نماز میں کھڑے رہنا ہے، یہ فرض ہے. عام طور سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، آتے ہیں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کے 2 فرض چھوڑ گئے تو نماز کیسے ہوگی؟ ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی. نماز کو لوٹانا پڑے گا، دہرانا ہوگا نماز کو. اور دوسری غلطی جو یہ کرتے ہیں کہ آستین چڑھے ہوئے ہیں، وضو کرنے کے لیے آستین چڑھائے تھے، وضو کر لیے، دیکھا امام صاحب رکوع میں ہیں، وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے، آستین اتارے بھی نہیں نیچے. آستین چڑھا کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. بغیر آستین اتارے، بغیر گریبان کے بٹن باندھے آپ آئے، ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو گئے. وضو کا پانی ٹپک ہی رہا ہے، چہرے سے پانی ٹپک رہا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جب جسم سے جو اعضاء دھونے کے ہیں ہمارے وضو میں، جب ان اعضاء کو آپ دھوتے ہیں تو وہ 1 قطرے کے بدلے گناہ معاف کیا جاتا ہے. وضو کے 1 قطرے کے بدلے گناہ معاف. تو وضو کا پانی اگرچہ کہ تو پاک ہے لیکن مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. تو جو چیز پاک کرنے والی نہیں ہے اس کو آپ جان نماز پہ گرا رہے ہیں، مصلی پہ گرا رہے ہیں. آپ تو پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر دوسرا کوئی آ کے وہی نماز پڑھے گا، تو اس سے جگہ جو ہے پاکیزہ باقی نہیں رہے گی. اس کے لیے حکم ہے کہ وضو کر کے اچھی طرح رومال سے، ٹاول سے آپ وضو کے پانی کو پونچھ لیں اچھی طرح، پھر اس کے بعد آستین اتار لیں اور پھر آپ اطمینان کے ساتھ باوقار طریقے سے، بھاگتے ہوئے نہیں آنا ہے، باوقار طریقے سے آئیے. جیسے مسجد میں اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ تو بہت اطمینان سے چلیے، چاہے آپ کی 1 رکعت چھوڑ جائے کوئی غم نہیں، رکعت عطا ہو جائے گی. لیکن یہ جلدی جلدی میں جو آپ فرائض چھوڑ دے رہے ہیں اور وضو مسجد کے فرش کو آپ اپنے وضو کے پانی سے گندا کر رہے ہیں تو یہ چیزوں سے بچ جائیں گے آپ. تو یہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جو غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنا ہے نا رکعت باندھنے کے بعد، آپ نے رکعت باندھ لی اللہ اکبر، تو امام صاحب نے بھی قرأت شروع نہیں کی، ابھی سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں شروع کیا، اس سے پہلے آپ کو ثنا پڑھ لینی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اگر امام نے قرأت شروع کر دی تو اب نہیں پڑھ سکتے، آپ ثنا نہیں پڑھنا، خاموش رہنا. جب قرأت مکمل ہو جائے گی تو پوری نماز میں جب بھی موقع مل جائے آپ ثنا پڑھ لیجیے، چاہے رکوع میں پڑھ لیجیے، سجدے میں پڑھ لیجیے، قاعدے میں پڑھ لیجیے، مگر پڑھنا ہے. امام اگر قرأت شروع کر دیا ہے تو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ سننا ہے، وہاں پڑھنا نہیں ہے، قرأت سننا ہے. اس کی اصلاح ہوگی. اور دوسرے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی بتا دیا میں نے. اب رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع میں جانا ہے. رکوع کے اندر جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کے پنجوں سے اپنے دونوں پاؤں کے گھٹنوں کو پکڑو اور اس طرح جھکو، خمیدہ ہو جاؤ کہ آپ کی گردن، سر اور پیٹھ
ایک لیول میں آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سر اٹھا ہوا ہے, پیٹھ جھکی ہوئی ہے, بلکہ کمر, پیٹھ, گردن سب ایک لیول میں ہونا چاہیے. یہ صحیح رکوع ہے. اور رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم جتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے, کم از کم اتنی دیر تک رکوع کرنا فرض ہے. سبحان ربی العظیم کتنا وقت لگا؟ اتنا وقت رکوع میں رہنا فرض ہے. اور تسبیح پڑھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے. کم از کم ایک تسبیح پڑھنے کے برابر رکوع کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ بس یوں گئے اور یوں کھڑے ہو گئے, یہ غلط ہو گیا, رکوع ہی نہیں ہوا آپ کا. اور دوسری چیز, رکوع سے سیدھے کھڑا ہونا ہے اطمینان سے کہ سبحان ربی العظیم کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے کم از کم اتنی دیر تک کھڑے رہنا ہے. کھڑے ہوتے ہی فوراً نہیں جانا سجدے میں, اطمینان سے کھڑے ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ, کھڑے ہو گئے. اب اتنی دیر کھڑے رہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک آپ کھڑے رہو. پھر آپ سجدے میں جائیے. اور سجدے میں جن چیزوں کا خیال کرنا, احتیاط کرنا, وہ یہ ہے کہ 8 چیزیں آپ کی سجدے میں لگنا واجب ہے. کیا کیا ہے؟ دونوں پاؤں کے پنجے, کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا رہے, یہ واجب ہے. اور ایک انگوٹھے کا پیٹ, یہ فرض ہے. اور 3 انگلیاں لگانا یہ واجب ہے سجدے کی حالت میں. عام طور سے لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو پیروں کو پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں, پیروں کو اٹھا دیتے ہیں اوپر, زمین سے اوپر کر لیتے ہیں. آپ کا گویا نماز میں واجب ترک ہو گیا. بولو. اور واجب کے ترک ہونے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے, اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز ہی آپ کی فاسد ہو جاتی ہے. ایسے نماز نہیں ہوگی کہ پیر اٹھا لیے پورے جائیں, اوپر سے نہیں, بلکہ کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ سجدے کی حالت میں زمین سے لگا رہنا چاہیے. پیٹ کا مطلب انگلی کا نچلا حصہ, جو نیچے کا حصہ ہے وہ زمین پہ لگا رہے اس طریقے سے. اور دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ کے پنجے, ناک کی بیچ کی ہڈی اور پیشانی. اکثر لوگ سجدے میں ناک کی نوک ٹکتے ہیں, نوک, یہ نوک ہے ناک کی, یہ نہیں ٹکانا ہے. بیچ والی ہڈی جو ہے یہ لگنا ہے زمین پر. سختی محسوس ہو آپ کو کہ میری ناک ٹکی ہے, یہ بیچ میں ہڈی جو ہے لگنا محسوس ہونا آپ کو سختی. اس لیے نرم گدے پہ سجدہ کرنے کا آرڈر نہیں ہے, سخت چیز ہونا, سخت, تاکہ ناک کی ہڈی کی سختی محسوس ہو آپ کو. نرم یوفوم کے گدے پہ یا روئی کے گدے پر نماز پڑھیں گے تو آپ کے ارکان صحیح ادا نہیں ہوئے, نماز نہیں ہوگی. ان باتوں کا خاص خیال رکھیں. اب اگر کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے, وہ اگر عذر نہیں ہے ان کے پاس تو, کہ نماز میں جب قیام ہو رہا ہے تو قیام کریں, کھڑے رہیں. قرات میں کھڑے رہیں, پھر رکوع کریں. اب نیچے نہیں بیٹھ سکتے زمین پہ قاعدے میں تو کرسی پہ بیٹھ جائیں, اور کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز اس طرح ادا کریں کہ اپنے دونوں ہاتھ کو آپ آگے کی طرف کریں, اس طریقے سے جیسے زمین پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں, ایسے, یہ اشارہ. پھر اپنے سر کو جھکائیں اس قدر کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ صحیح اصول ہے. اب بعض لوگ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع بھی کر لیتے ہیں, گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے سجدہ بھی کر لیتے ہیں. اگر مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں. اگر ہاتھ اٹھا کر اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں اور سجدہ کرنے کی آپ اشارہ کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے کہ زیادہ بہتر ہے.
اب جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے، غصے میں آ جاتے ہیں. غصے میں آنے کی کیا بات ہے بھئی، اس کو شکریہ ادا کرو آپ کے میری غلطی کی اصلاح کر دیا بندہ، برا ماننے کی کیا بات ہے. اچھا، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو اور آپ باضابطہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، قاعدہ بھی کر رہے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو عام طور سے پبلک جو ہے سجدے میں جب ہاتھ رکھتے ہیں نا، ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اس طریقے سے، تو بازو والے کے ہاتھ آپ کے ہاتھ دونوں کے ہاتھ ٹکراتے ہیں، بڑی تکلیف سے سجدہ کرنا پڑتا ہے اور بڑی ناگواری خاطر ہوتا ہے، طبیعت پہ گرا گزرتا ہے کہ جو کونیاں ٹچ ہوتی ہیں نماز سجدے کی حالت میں. یہ نہیں ہے طریقہ. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب پھیلا کے رکھو ہاتھوں کو، جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو اپنے دونوں ہاتھ کے یہ اندرونی حصے جو ہیں پھسلیوں سے ملا کر رکھو، دب کے سجدہ کرو. ایسے یہ لگا رہنا چاہیے آپ پھسلیوں کو، پھیلانا نہیں ہے. اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھیلائیے آپ، جب جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اندر سمیٹ لو، پھسلیوں کو لگا لو. اس طریقے سے نماز کے ارکان ادا کرنا چاہیے. اور سجدے میں جو پیر اٹھانے کی عادت ہے لوگوں کو وہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ پیر کی انگلیاں کم از کم 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا واجب ہے. اور جب آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں یا قاعدے میں بیٹھتے ہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں آپ، پہلا سجدہ کرے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گئے، یہ جلسہ ہوا. اور قاعدہ کہ اب 2 رکعت کے بعد جو آپ بیٹھے ہیں تحیات پڑھنے کے لیے، اس کو قاعدہ کہتے ہیں. چاہے جلسے کا بیٹھنا ہو یا قاعدے کا، اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کا، انگلیوں کا پیٹ پر اپنا پاؤں کھڑا کیجئے، اس طریقے سے پاؤں کھڑا رہے اور ایک پاؤں کو لٹا لیجئے نیچے، اس پر بیٹھیے. بعض لوگ جو ہے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیتے ہیں، دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے سجدہ کرتے ہیں، دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ عورتوں کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن مردوں کے لیے نہیں. مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ایک پاؤں اپنا کھڑا رکھے اور ایک پاؤں بچھا کر اس پہ بیٹھے. یہ صحیح طریقہ ہے. اور جب بیٹھیں گے تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے آپ کی؟ آپ کی نگاہ نظر اپنے رخساروں سے ہوتے ہوئے، آپ کے سینے سے ہوتے ہوئے گود میں تک آنی چاہیے. یہ نظر کا معاملہ ہے. جب قیام کی حالت میں ہے تو نظر سجدہ کی جگہ ہونی چاہیے. جب رکوع میں ہیں آپ تو آپ کے پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کے ناخنوں پر نظر ہونی چاہیے. جب سجدے میں ہیں تو نظر ہماری ناک کی طرف ہونی چاہیے. نیچے کی طرف جھکا لو، ناک کی طرف. اور قاعدے میں بیٹھے ہیں تو رخسار، یہ رخسار ہے، یہ رخساروں سے ہوتی ہوئی نظر آپ کے سینے پر پڑے، سینے سے پھر گود میں آئے. یہ نماز کے اندر نظر رکھنے کا جو طریقہ بتایا گیا. نظروں کو اٹھانا نہیں ہے نماز کی حالت میں. اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ لیا ایسے تو اندھا ہونے کا اندیشہ ہے، نابینا ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس کے لیے نماز میں نظروں کو جھکائے رکھو اور سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہو اور تصور یہ کرو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، اللہ پاک کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا نماز میں خدا کو دیکھنا یہ تو کامل لوگوں کا طریقہ ہے. اب عام پبلک تو یہ مقام پہ نہیں پہنچی ہے تو کم از کم یہ خیال کر لو کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اس خیال اور تصور کے ساتھ نماز پڑھو انشاءاللہ تو نماز میں انشاءاللہ خشوع و خضوع ہوگا اور نماز مکمل ہوگی. اب سلام کا طریقہ. ہو سکتا ہے کچھ باتیں میرے ذہن میں نہ آئی ہوں، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکا
کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پوری باتیں ذہن میں میرے موجود ہوں. جو باتوں کو میں یاد رکھا تھا اس کو میں بیان کر دیا, جو غلطیاں عام طور سے دیکھتا ہوں اس کو بیان کر دیا. اب اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسئلے جاننا ہے تو آپ بالمشافہ مل کر کے نماز کے متعلق مسائل کو جان سکتے ہیں انشاءاللہ. سلام پھیرنا ہے, اور سلام پھیرنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اتنی دیر تک قاعدے میں بیٹھنا ہے, قاعدے اخیرہ میں, کہ التحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اور التحیات پڑھنا واجب ہے. اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے اور التحیات پڑھنا واجب ہے. اب التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تحیات ہے. اب التحیات پڑھتے وقت تصور یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. نبی کو سلام کرنا اللہ کی سنت ہے. السلام علیک ایھا النبی, اے غیب جاننے والے محبوب آپ پر سلام. اس وقت یہ نیت کرو کہ سرکار ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. حضور دور نہیں ہے, ہم سے قریب ہیں. اب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. وہ رحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا. تو اس وقت یہ نیت کرو, یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے, آپ کے صدقے میں ہم پر بھی سلام ہو. اور واقعی حقیقت یہی ہے, رب نے تو اپنے نبی کو سلام کیا تھا, لیکن رسول پاک نے اپنی امت کو بھی شامل فرمایا. تو حضور کے وسیلے سے ہم پر سلام. تو یہ تصور کرو, اس وقت ہم تو اس لائق قابل نہیں ہے کہ ہم کا سلام ہو. یا رسول اللہ یہ تو آپ کا صدقہ ہے, یہ آپ کا وسیلہ ہے کہ ہم پر بھی سلام. وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے جتنے نیک بندے ان پر بھی سلام. اب نماز میں نبی کو سلام کیوں؟ نماز تو خالص اللہ کی عبادت ہے, اس میں نبی کا ذکر کیوں؟ تو سنو, اللہ پاک نے گویا ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بندو, نماز جو تم ادا کر رہے ہو, نماز کے ارکان کو ادا کر رہے ہو, تو یہ مت سمجھنا کہ میں نماز ادا کرنے والا بندہ ہوں اللہ کا. تم یہ احساس کرنا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے. نماز ملی ہے تو نبی کے وسیلے سے ملی ہے. تو جس کے ذریعے سے تمہیں نماز ملی, جس کے صدقے میں تم کو نماز کا اصول, قاعدہ, ضابطہ معلوم ہوا, اس محسن کو بھولنا نہیں, سلام کرو. اس محسن کو احسان مانو ان کا, اور سلام پیش کرو ان کی بارگاہ. اور سلام یقیناً یہ نبی کا حق ہے. حمد, تعریف یہ اللہ کا حق ہے. قرآن کریم اٹھائیے 23واں پارہ سورہ صافات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں پہ سلام فرمایا ہے. سلام رسولوں پر, سب رسولوں پہ سلام. تو رسولوں کو سلام کرنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. یہ وہابڑے آج تک نہیں جان سکے اس راز کو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ پوچھتے ہیں ہم سے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے, اللہ کی سنت ہے. اور حقیقت یہ بتا دوں آپ کو میں کہ نماز ادا کرنا یہ رسول پاک کی سنت ہے. حضور نے ادا کر کے دکھایا, نماز بتایا, نماز ہے تو ہم نماز ادا کر رہے ہیں. تو دراصل نماز عبادت خدا کی ہے, لیکن طریقہ رسول کا ہے. عبادت خدا کی
طریقہ رسول کا، یہ نماز ہے۔ تو نماز گویا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور نبی کو سلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک سنت کو پکڑے ہوئے ہیں، ایک سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ سنت والے تو ہم لوگ ہیں، اہل سنت و جماعت ہے جو رسول کی سنت پر بھی عمل کرتی ہے اور اللہ کی سنت پر بھی عمل پیرا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہی مدینہ شریف کی جانب رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا شفیع الورا سلام علیکہ۔ اور نبی کو سلام ادب سے کرنا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں صاحب نماز میں تو بیٹھ کے کریں نا سلام، التحیات بیٹھ کے پڑھے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی بھی بیٹھ کے پڑھے، تو معلومات سلام تو نبی کو بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم آپ باہر لاگو نہیں کر سکتے، نماز کے باہر نہیں لاگو کر سکتے۔ جیسے نماز میں قرآن کب پڑھتے ہیں آپ؟ بولیے، کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جب نماز پڑھیں گے کھڑے ہو کر آپ، تو کھڑے ہو کے ہی پڑھیں گے قرآن، سجدے میں تو نہیں پڑھیں گے قرآن آپ، رکوع میں تو نہیں پڑھیں گے قرآن آپ، حالت قیام میں پڑھیں گے کھڑے ہو کر۔ اب نماز کے باہر نماز ہو گئی اب آپ کی، اب آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا اور نماز کے باہر بیٹھ کے پڑھا جائے گا۔ نماز میں نبی کو سلام بیٹھ کے کیا جائے گا، نماز کے باہر کھڑے ہو کر کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضور شہباز دکن۔ یہ آداب ہے۔ تو نبی کو سلام کرنا دراصل اللہ پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں نبی کو سلام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے سن لو، سورہ واقعہ شریف کی آیت ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والوں کی جانب سے اے نبی آپ پر سلام۔ یہ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب صفیں باندھی جائیں گی تو اس میں دو قسم کی صفیں ہوں گی۔ پہلی صف یہ ہوگی سیدھے ہاتھ والوں، سیدھے ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ یہ نامہ اعمال یعنی ہماری زندگی کے پورے اعمال کا دفتر، کتاب، کسی کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ سیدھے ہاتھ میں جو کتاب دی جائے گی وہ سیدھی صف میں کھڑے رہیں گے، سیدھی جانب، اور جن کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائیں گی وہ بائیں صف میں کھڑے رہیں گے۔ صفیں تیار رہیں گی، اعمال نامے ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، اور اس وقت آقا علیہ السلام کی آمد ہوگی، سرکار حشر کے میدان میں جلوہ فرما ہوں گے۔ تو سیدھے ہاتھ والے جتنے ہوں گے اپنے آقا کو آتا ہوا دیکھیں گے تو ادب سے یوں سلام کریں گے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ والوں کی جانب سے آقا آپ پر سلام ہو۔ یہ سیدھے ہاتھ والے وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں نبی کو سلام کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں نبی کو سلام جو کرتے تھے یہ وہی سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے جو دنیا میں نبی کو سلام نہیں کیے، شرک بدعت کے فتوے لگا کر بھاگ گئے نبی سے۔ ارے اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے ہیں، سعودی اسٹائل ہے، سلام پھیرو بھاگ جاؤ، جبکہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو نماز سے فارغ ہو جا تو اپنے رب کی طرف رغبت کر دعا میں، اپنے رب کی طرف رغبت کر دعا میں۔ اور حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مغز
چھلکا لے لیا، مکس چھوڑ کے چلا گیا. یہ ایسے عقل مند لوگ ہیں. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت بغیر دعا کے اٹھتے نہیں جماعت میں سے. چاہے بوڑھا ہو جوان ہو کوئی ہو، دعا کے بغیر نہیں جائے گا. لیکن یہ جو ہے جو نئے نئی جماعت والے نکلے ہیں، ان کے ہاں دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دعائی نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی بے ڈھنگی نماز، 1000 مرتبہ نماز میں کھو جاتا. دیکھ لو آپ آزما کے، ہاتھ یہاں بدے رہتا. نماز کے ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ کھجا دیا، لگاتار 3 مرتبہ کھجایا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی نماز. کھجلی ہے 3 کو کھجلی، نماز میں کھجلی پیدا ہوتی ہے، عام وقت میں نہیں رہتی کھجلی. دیکھو آپ آزما کے. تو عمل کثیر کہتے ہیں اس کو، عمل کثیر. تو نماز میں عمل کثیر واقع ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی نماز. ادب سے کھڑے رہنا ہے. کھجلی ایسی کھجلی، اور داڑھی میں انگلی جاتی سیدھے. کوئی تو کھجلی نہیں بھی ہوئی تو پکڑ کے کھینچتے رہتا ہے. کوئی تو مسواک کی کاڑی نکال کے نماز میں شروع ہو جاتا ہے. یہ سب طریقے خلاف ادب، یہ خلاف سنت. نماز میں مسواک نہیں ہے. نماز کے وضو کے لیے جب آپ وضو کریں گے نماز کے لیے تب مسواک کیجیے آپ، وہ سنت رسول ہے. نماز میں مسواک، نماز میں ٹائم دیکھتا. اب تو یہ حال ہو گیا ہے مکے مدینے کے اماموں کا، چھوڑو تو آپ عام پبلک کی تو بات چھوڑو. مدینہ شریف کا امام رکعت باندھ لیا، اللہ اکبر، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، سیل فون پہ گھنٹی بجی. امام صاحب نے فون نکالا، فون دیکھا اور کہا جماعت سے نکل کے چلے گئے باہر. مقتدی کھڑے ہوئے ویسے ہاتھ باندھے ہوئے، امام صاحب غائب. فون پہ بات کر کے آئے، جیب میں فون رکھے، اسفاو اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہوئی بھائی؟ کہ نماز میں بات کرنے کا حکم ہے؟ ارے نماز کی حالت میں اگر آپ نے سلام بھی کر دیا تو نماز ٹوٹ گئی آپ کی. سلام کا جواب دے دیا، نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کسی کو چھینک آیا، آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی آپ کی. کسی سے کلام کر لیا آپ نے، بات چیت کر لی نماز میں، نماز ٹوٹ گئی آپ کی. تو نماز ٹوٹنے کا مطلب یہ وضو ٹوٹ گیا. نماز میں آپ نے ہنس دیا، ایسی آواز سے ہنسا کھلکھلا کر، قہقہا جسے کہتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا. جب وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. جائیے پھر تازہ وضو کر کے آئیے. نماز کو انہوں نے مسخرہ پن بنا دیا ہے، ایک ضابطے کی تکمیل. سمجھے آپ؟ ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھی جا رہی ہے. اب ایک نیا کلپ آیا، وہ امام پتہ نہیں کہاں، انڈونیشیا کا ہے یا کہاں کا ہے تو ان کے راستے کا ہے، ان کے قبیلے کا ہے. حالت نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ پڑھ رہا، ضم سورہ کر رہا ہے، میسج آیا فون پر، نکالا اور نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے، ادھر فون پہ میسج بھی ٹیپ کر رہا ہے. ٹیپ کر کے میسج بھیج دیا، پھر ٹیلی فون اندر رکھ کے اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے؟ امام لوگ ایسی غلطی کریں گے تو عوام کیا کرے گی؟ نماز کو انہوں نے ہنسی مذاق بنا دیا ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے. صحابہ کرام جب مسجد میں آتے تھے نماز کے لیے تو کانپتے تھے، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. آج نماز کی حالت میں اتنی فحش غلطیاں لوگ کر رہے ہیں. ٹیلی فون پہ بات بھی ہو رہی ہے، میسج بھی بھیج رہے ہیں، میسج لے رہے ہیں، جبکہ غیر ضروری عمل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ ایسی نماز نہیں ہے، یہ تو نماز کی ایکٹنگ ہے. نماز کا ایک آپ نے ڈھانچہ تیار کیا ہے. اصل روح جو ہے ادب ہے، وہ روح ہی نہیں، ادب ہی نہیں ہے نماز میں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی غلطیاں، اللہ اکبر، کتنا یہ بے ادب انسان ہے. اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. تصور کرو، ارے میاں کمشنر آف پولیس بلایا تو آفس میں، ذرا آؤ ملنا ہے، تم سے ملاقات کرنا ہے. صاحب السلام علیکم. صاحب آپ نے یاد کیا صاحب مجھ کو ہی بلایا آپ نے صاحب؟ بولیے صاحب میں حاضر ہوں خدمت میں، کیا حکم ہے آپ کا؟ ایسے ہاتھ باندھ کے بولتے ہیں کمشنر پولیس، جبکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے.
ایک عہدیدار ہے، اتنا ادب، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. پولیس کا اتنا ڈر، ایک انسان کے سامنے تم اتنا ادب کا احترام کا معاملہ رکھا. اور اللہ پاک جو احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے حاکموں کا حاکم ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اس رب قدیر کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تماچے. اللہ تعالیٰ کا تم نے ادب نہیں جانا. خدا کا ادب کرو، خدا کے رسول کا ادب کرو، خدا کے کلام کا ادب کرو، خدا کے ولیوں کا ادب کرو، اللہ والوں کا ادب کرو، مسجد کا ادب کرو، محراب کا ادب کرو، منبر کا ادب کرو. ہم نے دیکھا میاں کچھ غیر مسلم لوگ، ہندو لوگ، خیر وہ تو ہندو ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ مسجد جب نظر آتی ہے، ان کو پیدل جا رہے ہیں، وہ مسجد نظر آتی ہے تو چپل پاؤں میں سے اتار کر مسجد کی طرف رخ کر کے اس طریقے سے توبہ کر کے پھر چپل پہن کے جاتا ہے. ادب ہے اس کو مسجد کا، یہ اللہ کا گھر ہے. وہ جو بھی انداز میں کرتا ہے کہ اس کی ادا دیکھیے آپ، ہے غیر مسلم لیکن ادا دیکھیے اس کی آپ. اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسجدوں میں ہنس رہے ہیں، مسجدوں میں بگونے چڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں کھانا ہو رہا ہے، مسجدوں میں پکانا ہو رہا ہے. مسجد کو، عبادت خانے کو مسافر خانہ بنا دیا. یہ جن مسجدوں میں آتی ہے نا جماعتیں ان کی، 3 دن کی جماعت، 15 دن کی جماعت، 20 دن کی جماعت، دیکھو آپ صبح کے ٹائم جائیے کسی مسجد میں، ایسی لنگیاں چڈیاں پورے پھیلے ہوئے رہتے تھے، بگونے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، وہ کھاتے نا بڑے بڑے ڈلیاں، بڑے بڑے ڈلیوں کے ساتھ بڑے بڑے ہڈیاں بھی رہتے ہیں، ہڈیاں وہیں پھینک دیتے ہیں مسجد کے صحن میں. سب کتے منڈلاتے رہتے ہیں، وہ برتن میں منہ ڈال دیتے ہیں چاٹنے کے لیے، کہ اسی برتن میں پکا کے کھاتے ہیں. یہ مسجد میں پکانا، مسجد میں کھانا، یہ معتکف کے لیے اجازت ہے، معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے. اور یہ جو باضابطہ پروگرامنگ کر کے نکلتے ہیں، مسالے کی خوشبو آ رہی ہے، گوشت بھنا جا رہا ہے، اب نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر مسالے بھنے جا رہے ہیں، تب خوشبو آئیں گی نا ناک میں، اس کے دماغ جائے گا کہ نہیں کھانے پینے کی طرف؟ بولو جی، جائے گا نا. نماز میں تو خیال پورا اللہ کی طرف رکھنا ہے، کھانے پینے میں نہیں رکھنا ہے. بہرحال یہ جو موٹی موٹی اہم باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے سیدھا سیدھا بیان کیا ہے، کیونکہ حالات حاضرہ کے تعلق سے کچھ بولنا بھی ضروری ہے، اور تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. مقصد وہی ہے، مذاق اڑانا کس کا مقصد نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصد ہے، اصلاح صحیح ہو جانا ہم لوگ انشاءاللہ. اب جو غلطیاں آپ تک کی ہیں آئندہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو صحیح سنبھالیں، اور انشاءاللہ نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کریں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اللہ کی وہ جامع عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. ساری عبادتیں نماز میں جمع ہیں، اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور نماز کو بہت ہی فضیلت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرات گرامی دیکھیے، کل رات میں بھی ماشاءاللہ زوردار بارش ہوئی، اور شب معراج کے موقع پر بھی بارش ہوئی حیدرآباد شہر میں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہو. پانی کی بوندوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. اللہ پاک نے اتنا پانی برسا دیا کہ زمین کے اندر پانی جذب ہوا، اور انشاءاللہ بورنگ میں، تالاب میں جہاں ضرورت ہے پانی کی، وہ پانی دستیاب ہوگا انشاءاللہ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما دی. بارش نازل ہوئی تو لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بستر سے اٹھنا طبیعت نہیں چاہتی ہے، گرم لحاف اوڑھ کے سونا چاہتے ہیں. اور اس وقت مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بارش ہو یا سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، نماز تو ادا کرنا ہے. ہاں اگر مسجد تک پہنچنے کے لیے راستے میں اتنا کیچڑ ہے کہ آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں سلامتی کے ساتھ، تو اس صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر سہولت ہے آنے کی، چھتری ہے آپ کے پاس،
یا راستہ صاف ہے جا سکتے ہیں تو مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھنا چاہیے. اگر کوئی عذر شرعی ہو تو اس صورت میں نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے. اس کی صورتیں الگ الگ ہیں. اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ساری وضاحتیں میں آپ کے سامنے کروں. تو انشاءاللہ یہ مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس پر توجہ کیجئے اور عمل کیجئے. انشاءاللہ نماز ہماری درست ہو.